كربلاء يا ربك خلق. جبرائیل نے کہا ابراہیم کا جو امتحان اللہ نے لینا تھا اس وقت چھری ٹل گئی تھی، چونکہ تو نے پیدا ہونا تھا، آل محمد نے پیدا ہونا تھا، لیکن اے پیغمبر امتحان باقی ہے، اب چھری ٹلے گی نہیں، اب نہیں چھری ٹلے گی۔ یقتل عطشانا وحیدا فریدا، تیرا یہ فرزند حسین سرزمین نینوا میں پیاسا مارا جائے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس پیغمبر نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی زہرا آئی، بابا میرا بیٹا ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ کہا زہرا جبرائیل نے خبر ہی نہیں سنائی۔ اس وقت بی بی نے ایک سوال کیا کہ جب میرا بیٹا مارا جائے گا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ میں ہوں گی؟ نہیں۔ حسن ہوگا؟ نہیں۔ تو روتی بولی کون ہوگا؟ کون روئے گا میرے حسین کو؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ایک قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک تیرے حسین کو روئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ قوم ہے، خدا کا شکر ہے ہم وہی قوم ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ میرے چھٹے مولا فرمایا کرتے تھے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بڑے بڑے دن گزرے ہیں، بڑے بڑے مارکے گزرے ہیں، بڑے بڑے نبیوں کے مارکے گزرے ہیں، پر حسین جیسا تیرا دن گزرا کسی کا دن نہیں گزرا۔ میرے عزیزو، علامہ مجلسی، میں کچھ فضائل نہیں پڑھوں گا چونکہ آج کا دن فضائل والا نہیں، صرف اپنے ذہنوں کو کربلا کی طرف لے جائیں، دیکھیں اس وقت کیا منظر ہے۔ کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ اپنے گھر میں سو رہی تھی، عصر عاشورہ تھا، خواب میں رسول اللہ کو دیکھتی ہیں، امامہ کھلا ہوا ہے، آستینیں الٹی ہیں، چہرے پہ گرد و خاک ہے، لباس سارا گرد و خاک سے بھرا ہوا ہے۔ کہا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین مارا گیا۔ بی بی اٹھی اور جا کے وہ مٹی اٹھائی جو رسول اللہ نے وقت ولادت حسین دی تھی کہ یہ جبرائیل لے کے آئے ہیں، دیکھا مٹی خون ہوئی پڑی ہے۔ بس ام سلمہ نکل آئی باہر بنی ہاشم کے محلے میں، بس یہی کہہ رہی تھی ہائے میرا حسین مارا گیا۔ اللہ علامہ مجلسی کتاب لکھ رہے تھے اور کتاب کے اندر یہ لکھ رہے تھے کہ روز عاشور سب سے بڑی مصیبت کون سی؟ سوچ رہے تھے آیا جب اکبر کے پہلو میں برچھی لگی یہ بڑی مصیبت تھی حسین پر،
یا جب عباس کے دو بازو قلم ہوئے، یا جب عسکر کے گلوں سے تیر کھینچنا تھا، یا جب قاسم کے بند ٹوٹے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ شدہ لاش کو اٹھایا، سوچ رہے ہیں خواب آ گیا، سو گئے، خواب میں بی بی زہرا کو دیکھتے ہیں، بی بی کہتی ہے علامہ مجلسی سوچنے کی ضرورت نہیں، میں بتاتی ہوں میرے حسین میں سب سے زیادہ سخت وقت کون سا تھا؟ جی بی بی بتاؤ۔ کہا جب دوسری دفعہ بہنوں کو ودا کرنے آیا، دوسری دفعہ بہنوں کو ودا کرنے آیا تھا، بڑا سخت وقت تھا کربلا میں۔ میرے مولا کے دو ودا ہیں۔ جب پہلی دفعہ ودا کیا اس وقت بدن پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، بہنوں سے مل کر بیٹیوں سے مل کر امام جو ہے وہ آ گئے میدان کربلا میں۔ دشمن حیران تھا، وہ حسین جس کو صبح سے جس کے بچے مار رہے ہیں، جس کے بھائی مار رہے ہیں، جس کے اصحاب مار رہے ہیں، اتنی جان کہاں سے آگی؟ پیاسے حسین میں لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے، علی کا حیدر قیار کا بیٹا لڑ رہا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہتے ہیں 900 اور کچھ لاشیں میرے مولا نے ڈھیر لگا دی، کوفہ کی دیواروں تک گئے، اور جب لاشوں کے ڈھیر لگا رہے تھے ایک دفعہ اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے کہے عباس دیکھو اپنے بھائی کی جان، تجھے بڑی فکر تھی میری کہ حسین کا کیا بنے گا، عباس اٹھو بھائی کی جان دیکھو۔ جب لاشوں کے ڈھیر لگے 900 کچھ ملائی مرے، اس وقت کہتے ہیں حاطف کی آواز آئی، پروردگار کی آواز آئی، حسین بس کر دے اب اپنا وعدہ پورا کر۔ بس میرے مولا نے تلوار پھینک دی، آئے فرات پہ، بہت پیاسا تھا حسین، فرات پہ آئے، پانی کا جلو لیا، ابھی لب نہیں لگائے تھے، ملعون حسین بن نمیر نے تیر مارا میرے مولا کے حلق پہ، بس پانی میں خون آ گیا۔ امام نے کہا بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ، پانی پھینک دیا، پانی پھینک دیا۔ اب امام آئے کہ اب آخری ودا کر لوں، چونکہ رب کا حکم آ گیا ہے۔ آئے خیمے کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، کیا حالت تھی، گلے سے خون نکل رہا تھا، پورا کپڑے وجود خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جو بی بی نے کہا سب سے سخت وقت تھا۔ آگے کہا علیکن منی سلام یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمہ یا سکینہ، میرا آخری سلام قبول کرو، اور میری بہنوں زینب، ام کلثوم، فاطمہ، سکینہ۔ بیویاں گھبرا کے نکلی، جب بھیا کی یہ حالت دیکھی، بیٹیوں نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی، بس ہلکا باندھ لیا باپ کے لیے، صرف یہی کہہ رہی تھی واہ حسین۔ امام داخل ہوئے خیمہ میں، آگے کہتے ہیں زینب بہن ایتینی بثوب نتیر، مجھے کوئی پرانے سے کپڑے دے دو۔ کیوں بھیا؟ کہا یہ بڑے ملعون ہیں، انہوں نے بات میں میری لاش کی بے حرمتی کرنی ہے، کوئی پرانے سے کپڑے دے دو۔ بی بی نے پرانا سا کپڑا نکالا، میرے مولا نے وہ پہنا اور اسے جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کر دیا۔ میرے مولا کی حسرت تھی کہ میری لاش کو شاید پھٹا ہوا کپڑا دیکھ کر اڑیا نہ کریں، لیکن یہ امام کی حسرت رہ گئی، ان ظالموں نے وہ کپڑا بھی نہیں چھوڑا۔ بعض
کہتی ہیں کہ جب مولا کو بیوی نے وہ کرتا دیا بیوی رونے لگ گئی. کیوں رو رہی ہو زینب؟ کہا حسین جانتے ہو یہ کون سا کرتا ہے؟ یہ ماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا. کہا تھا جب بھی حسین یہ کرتا مانگے میری ایک وصیت پوری کرنا. کون سی وصیت؟ بھائی کی گردن میں میری طرف سے کوئی چادر دے. بیوی نے اپنی وصیت پوری کی. اب امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا زینب مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے. کون سی وصیت؟ بابا نے کہا تھا جب بہنوں سے ودا کریں اپنی بہنوں کے سر پہ بوجھا دینا چونکہ ان سروں پہ رضا سلامت نہیں رہے. امام نے بوسے دیے. اس کے بعد سب سے ودا کرنا شروع کیا. بہنوں سے ودا کیا, سلام کیا, بیٹیوں کو سلام کیا, اپنی بھابھیوں کو سلام کیا, حتیٰ شہداء کی بیویوں کو سلام کیا. ان کی بہنوں کو کہا تمہارا شکریہ, تم نے اپنے شوہر اپنے بھائی مجھ پہ قربان کیے. سب کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد امام اس خیمہ میں آئے جہاں بیمار کربلا سوئے ہوئے تھے. آتے ہیں بی بی زینب آ کے سید سجاد کو اٹھاتی ہیں. سجاد اٹھو, بابا سے ودا کرو. آنکھ کھولی سجاد نے. جب بابا کی گردن پہ زخم دیکھا, ایک دفعہ غور سے دیکھنے کے بعد اٹھ کے کہنے لگے آئینہ آئینہ امی العباس, میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بابا کیوں زخمی ہے؟ سجاد کو نہیں پتا تھا کون سی قیامت گزر گئی. کہاں ہے میرا چچا عباس؟ حسین نے کہا شد فرات میں سو گیا. کہنے لگے آئینہ آئینہ حبیب مظاہر, آئینہ آئینہ مسلم, آئینہ اخی علی اکبر, یہ کہاں ہیں یہ سارے لوگ؟ مولا نے کہا سجاد اپنے آپ کو زحمت نہ دے, اس خیمہ میں دو ہی مرد رہ گئے ہیں, یا میں رہ گیا ہوں یا تو. کوئی بھی نہیں بچا, سارے مارے گئے. اب سجاد نے کہا پھوپھی میرا عصا دو, مجھے تلوار دو. کیا ہوا سجاد؟ میرا بابا تنہا رہ گیا, مجھے عصا دے, میں عصا کے سہارے میں جنگ کروں. اور وقت کا امام تنہا رہ گیا, میں نصرت کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا کی. مولا نے سجاد کو سینے سے لگایا. کہا سجاد تیرا امتحان ابھی شروع ہونا ہے, یہ میرا امتحان ہے, تیرا امتحان ابھی شروع ہونا ہے. تیرے سپرد تیری پھوپھیاں, تیرے سپرد تیری بہنیں, یہ بچے اب تیرے سپرد. اب تو ہے اور کوفہ کے بازار, اب تو ہے اسلام کے بازار. امام نے اسرار امامت منتقل کیے. اب جب امام باہر نکلے, حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کچھ اس شان سے نکلا, اتنا رو رہی تھی بیویاں, لگ رہا تھا کوئی جنازہ نکل رہا ہے. اب امام باہر نکلے, زوجنا پہ بیٹھے. زوجنا کا کہا چلو مقتل. زوجنا نے حرکت نہیں کی. کہنے لگے تیرے گھوڑے, مجھے پتا ہے تو بڑا تھک گیا, بس آخری بار تجھے زحمت دے رہا, مجھے ایک دفعہ مقتل لے جا. پر اس معصوم جانور نے اپنا سر جھکا لیا, اس نے حرکت نہیں کی. امام نے غور سے سنا, ایک بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی.
ایک چھوٹی بچی کی دیکھا، 4 سالہ سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے یا جواد ابھی، اور میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جاؤ، جو بھی مقتل گیا مارا گیا، میرے بابا کو لے کے نہ جا۔ اب امام اترے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، سکینہ رو رہی ہے، بڑا معصوم سا سوال بچی نے کیا، کہا بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا ہاں، جب جس کا کوئی ناصر مددگار نہ رہتا ہو، جب کوئی مددگار نہ بچا ہو، وہ پھر موت کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت بچی نے کہا بابا پھر ہمیں نانا کے حرم پہلے چھوڑ آئے، ہم کہاں کس کے آسرے میں رہیں گے؟ میں نے بعض مقتل میں پڑھا ہے، مولا نے سکینہ کو کچھ وصیتیں کی تھی، کہا تھا سکینہ اتنی بے چین نہ ہوا کر، مجھے پتا ہے تو میرے سینے پہ سوتی ہے، میرے بغیر نہیں سوتی، ابھی اگر میں کسی رات نہ آؤں تو اپنی ماں کو تنگ نہ کر۔ شب عاشور یہ بچی نہیں سوئی، 4 دفعہ میرے امام نے سنایا پھر اٹھ کے آ جاتی تھی۔ امام نے کہا سکینہ اگر میں کسی رات نہ آؤں، اب بچی کو کیا بتائے میرا مولا، ماں کو تنگ نہ کرنا، تم یہ سمجھنا اصغر میرے پاس سویا ہے تو ماں کے ساتھ سویا۔ دوسری وصیت کی، بیٹی اگر کہیں رات کو اندھیرا ہو جائے، چونکہ سکینہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی تھی، اگر اندھیرا ہو جائے اونچی اونچی آواز سے نہ رونا، چونکہ تیرا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تیسری وصیت، کہا سکینہ اگر کوئی تجھ سے تیرے دل مانگے اتار کے دے دینا۔ بچی پریشان ہو کے بولی بابا یہ میری بیٹیاں کہنے بیٹھی ہیں، کہتی ہیں بابا یہ عید پہ آپ نے دیے تھے تو مجھے بڑے پیارے ہیں، بچیوں کو باپ کی دی ہوئی چیز وہ بھی عید پہ کتنی پیاری ہوتی ہے۔ کہا بیٹی یہی در جو میں نے تجھے عید پہ دیے ہیں، اگر کوئی تجھ سے مانگے خود ہی اتار کے دے دینا۔ کاش کوئی مانگ لیتا، وہ کسی نے مانگے نہیں، صرف در کھینچے بچی کے کان کٹ گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سکینہ کہنے لگی بابا یہ جو شمر آیا ہے میں نے دیکھا ہے، مجھے اس سے بڑا خوف آتا ہے، اگر یہ شمر میرے پاس آیا میں کیا کروں گی؟ مجھے بس یہ بتا دو، آپ اس وقت ہوں گے میرے پاس؟ اب امام نے یہ تو بھی کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا بیٹا اگر شمر آئے تو مجھے آواز دے لینا۔ اس لیے کہتے ہیں جب شمر نے دور کھینچے تھے، سکینہ نکلی کھینے سے، بس یہی پکار رہی تھی بابا کہاں ہے، اور مجھے شمر نے تماچے مارے ہیں۔ تو ایک سرکٹی لاش سے آواز آئی یا بنیا الیکا، تو تیرا باپ یہاں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بچی باپ کے سینے میں سو گئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر ایک دم اٹھی۔ مولا نے کہا کیا ہوا سکینہ؟ کہا بابا آپ چلے جائیں۔ کیا ہوا؟ کہا دادی زہرا آئی تھی میرے خواب میں، مجھے کہتی ہیں سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دے، چونکہ جب تک تو بیٹھی ہے حسین نہیں اٹھے۔ اللہ مولا حسین چلے مقتل کی طرف۔ ان ملعونوں نے جب دیکھنا تلوار نہیں ہے ہاتھ میں، تیروں کی بارش شروع کر دی۔
کتنے تیر لگے. میں صرف یہی کہوں گا جب مولا زلجنا سے نیچے آئے تھے اتنے تیر تھے کہ میرے وقت کے امام نے سلام بھیجا تھا, میرا سلام ہو زلزیل پہ جو زلجنا سے نیچے تو آیا تھا لیکن نہ زلجنا کی زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اتنے تیر تھے زمین پہ آتے آتے دیر لگ گئی. اور یہ اس وقت آئے تھے جب حرملہ نے قلب حسین پہ تیر مارا تھا, اتنی شدت سے تیر مارا تھا امام سامنے سے نہیں نکال سکے, پیچھے سے تیر کھینچا. اب جب مولا زمین پہ آئے یہ زلجنا نے امام کے گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے. اس کو زلجنا اس لیے کہتے ہیں, اس کو بھی تیر لگے ہوئے تھے, دونوں طرف سے اتنے تیر تھے کہ دور سے لگ رہا تھا جیسے پر ہیں, اس لیے کہتے ہیں زلجنا پروں والا. یہ چکر لگا رہا تھا بابا گھوڑا. کسی نے امام باقر سے پوچھا, حسین کا گھوڑا چکر لگا رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا, آپ بھی وہاں تھے, کیا کہہ رہا تھا؟ میرے امام نے رونا شروع کر دیا, کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا. اس نے جب پہلا چکر لگایا اس نے کہا وائے ہو اس امت پر جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر رہی ہے. اور جب دوسرا چکر لگایا اس وقت وہ کہہ رہا تھا حسین میں کسی طریقے سے زمین پہ لیٹتا ہوں, تو ایک دفعہ میری پشت پہ سوار ہو جا, میں تجھے ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں تیرا کوئی دشمن نہیں. اب امام نے کہا تو چلا جا. زلجنا واپس آیا, آگے خیام حسینی جہاں سب بیویاں تھیں خیموں کی میخوں پہ سر مارنا شروع کر دی. بیویاں گھبرا کے نکلی, دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں, زین لٹکی ہوئی ہے. سمجھ گئی ہمارا بھیا ادھر گیا. بس بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا, زلجنا کے گرد حلقہ باندھ لیا. اس وقت سکینہ پھر آئی, زلجنا کی گردن میں بازو ڈال کے کہنے لگی میرے بابا کے گھوڑے مجھے ایک بات بتا, مجھے پتا ہے انہوں نے میرے بابا کو مارا ہے لیکن میرا بابا بڑا پیاسا تھا, مجھے صرف اتنا بتا حل سو گیا ابھی ہم کو تیرا دشانہ, آیا انہوں نے کچھ پانی بھی پلا کے مارا یا پیاسا ہی مار دیا؟ مجھے اپنے بابا کی پیاس کی ملا. اجرکم اللہ. امام اس نشیب میں ہے, ملعون وار کر رہا ہے خنجر کے, میں بس ختم کر رہا ہوں. ملعون وار کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ آپ سبت اللہ زینبیہ میں گئے ہوں گے. یہ وہ مقام تھا جہاں زینب خیمے سے باہر آ کے کھڑی ہوئی 70 قدم پر بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے, تڑپ رہی ہے. میں کبھی نانا کے روزے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ہائے میرا حسین. ایک دفعہ عمر ابن سعد کو دشمن کو کہا عمر ابن سعد تم بھی دیکھ رہا ہے حسین ذبح ہو رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ آخر تمہارے نبی کا نواسا ہے. اجرکم اللہ. بی بی تڑپتی ہوئی آئی سجاد کے خیمہ میں, سجاد اٹھو بابا کو مار رہے ہیں. سجاد جب اٹھ کے جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے دیکھا لوگ نیزہ پر سر حسین سوار ہو چکا تھا. بس سجاد کے منہ سے یہی نکلا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لعنت اللہ علی الظالمین.